دوستوں، آج کا واقعہ ہے کفل نامی ایک شخص کا، جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ انتہائی بدکار، جو ہمیشہ دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاہکاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے کام کا ارادہ کرنے لگا تو وہ نیک لڑکی خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ لڑکی بری طرح رونے لگی اور روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ کفل حیران ہو کر اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ اس ڈر و خوف، دہشت اور وحشت کی وجہ کیا ہے؟ پاک بطن، شریف النفس باسمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس زبوں کا کام ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمارے رب ذوالجلال کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ حرام کام ہے۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہائے حاجت اور فکر و فاقہ، کم صبر اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھلایا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچھوت دامن پر دھبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل، بخدائے ذوالجلال، خوف خدا مجھے گھلائے جا رہا ہے۔ اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا 2 گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے بدکاری سے باز آ جا اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک بطن عورت کی سچی تقریر نے کفل پر اپنا گہرا اثر چھوڑا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل میں اپنا گھر کرتی ہے، ندامت اور شرمندگی سے ہر طرف گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتے ہیں۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہکاریاں یاد کر کے رویا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ، وہ بھی نہ کرتا، اس قدر کبریاء ذوالجلال سے لرزاں ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا۔ خوف اللہ کبھی بھی پاس نہ بھٹکنے دیا، عذاب الہی کی کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے غصے ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے بچھو سانپ میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان حشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہے، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے پاس بھی نہ بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر کفل گریہ و زاری اور توبہ و استغفار کرتا ہے اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر دست دعا دراز کرتا ہے کہ بار الہ میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے، میرے اوپر اپنی رحمت کا سایہ کر، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ کفل کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے، گناہ معاف کر دیے، گناہ معاف کر دیے، گناہ معاف کر دیے، گناہ معاف کر دیے۔